السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہر شر، ہر بیماری اور ہر فتنے سے محفوظ رکھے، آپ کی زندگیوں میں بہت ساری خیر و برکت کا نزول فرمائے، آمین۔ ہمارا آج کا کتاب الصیام کا ٹاپک ہے رخصت الصوم، روزوں میں رخصت کے مسائل۔ رخصت کے معنی ہوتے ہیں مہلت کا ملنا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ مسافر اس کو رخصت ہے، مطلب روزے رکھنا منع تو نہیں ہے، لیکن وہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں ان کی قضا وہ ادا کرے گا۔ اسی طرح سے حیض و نفاس والی عورت جو ہے وہ بھی روزے بعد میں لوٹائے گی، نہیں رکھ سکتی، اس کو رخصت تو نہیں ہے، وہ تو رکھ ہی نہیں سکتی، اس کو نہیں رکھنے۔ پھر رخصت کس کو ہے؟ دودھ پلانے والی حاملہ عورت کو، یعنی دودھ پلا رہی ہے تو وہ بھی قضا کر سکتی ہے، بعد میں لوٹائے گی، اور حاملہ عورت بھی، لیکن اگر رکھنا چاہیں، طاقت ہو تو وہ رکھ بھی سکتی ہیں۔ اسی طرح آج ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت تو ہے، لیکن ان پر کوئی قضا نہیں، بلکہ وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک وقت یا 2 وقت کا کھانا کھلائیں گے۔ مثلاً بہت زیادہ بوڑھا شخص یا وہ مریض جس کے تندرست ہونے کی کوئی امید نہ ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے تخفیف فرمائی ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلائیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 میں ہے، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، اس آیت کا حکم اس بوڑھے مرد اور عورت کے لیے ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ عارضی عذر کی بنا پر جو روزہ چھوڑنے کی رخصت دی گئی ہے، مثلاً مسافر کو یا مریض کو جن کے تندرست ہونے کی امید ہوتی ہے، یا اسی طرح حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت جسے اپنے بچے کی کمزوری کا خوف ہو، یا حیض و نفاس والی عورت، ان تمام پر روزے کی قضا لازم ہے اگرچہ ان کو رخصت ملی ہوئی ہے، کہ سورۃ البقرہ ہی میں ہے، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ یعنی وہ مریض جسے روزہ رکھنے سے تکلیف ہو، مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہو، یا وہ مسافر جو سفر میں روزہ رکھنے سے قاصر ہو، تو وہ روزہ جو ہے چھوڑ سکتا ہے، اور اس کا روزہ چھوڑنا جو ہے مسنون عمل ہے، اور وہ جتنے روزے چھوڑے گا بعد میں اتنے ہی اس کو لوٹانے ہوں گے۔ آئیے ایک چیز اور اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جنہیں روزے رکھنے کا حکم ہوتا ہے، وہ تندرست ہوتے ہیں اور مقیم ہوتے ہیں، یعنی مسافر نہیں ہوتے، گھروں میں ہوتے ہیں۔
اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں نمبر 2 جن کو قضا کا حکم ہوتا ہے، یعنی وہ عذر ختم ہونے پر روزے لوٹائیں گے، ان کی قضا رکھیں گے۔ اور یہ قضا کے حکم والے ہوتے ہیں حائضہ، نفاس والی عورتیں اور عارضی مریض، جو روزے ادا کرنے پر تو قادر نہیں ہوتے، البتہ عذر جانے پر قضا پر قادر ہوتے ہیں، یعنی دائمی مریض نہیں ہوتے، عارضی بیماری ہوتی ہے، مثلا ٹائیفائڈ ہو گیا، ملیریا ہو گیا، کووڈ ہو گیا۔ اور نمبر 3 تیسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں آج ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں جن کو رخصت ہوتی ہے، یعنی رمضان کے روزے رکھنے اور نہ رکھنے کا انہیں اختیار ہوتا ہے، دونوں اختیار ہوتے ہیں، رکھیں یا نہ رکھیں۔ اور یہ لوگ ہوتے ہیں رخصت والے، نمبر 1 مسافر، نمبر 2 حاملہ عورتیں، اور نمبر 3 جو بچوں کو دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، وہ اس میں شامل ہیں۔ ہماری پہلی حدیث ہے سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں درست ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت ان حمزہ بن عمرو الاسلمی رضی اللہ عنہ قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اصوم فی السفر وکان کثیر الصیام فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ اور وہ کثرت سے روزے رکھنے والے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہے تو رکھ لو اور اگر چاہو تو نہ رکھو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں اختیار ہے، رکھنا چاہو تو رکھ لو اور اگر چھوڑنا چاہو تو چھوڑ دو۔ یعنی مسافر کو رخصت ہوتی ہے، روزہ رکھنا منع تو نہیں ہوتا لیکن اختیار ہوتا ہے، وہ چاہے تو رکھے اور چاہے تو نہ رکھے۔ لیکن مسافر پر کیونکہ یہ روزے فرض ہوتے ہیں، عذر ختم ہونے پر چھوٹ جانے والے روزے جو ہیں وہ اس کو لوٹانے ہوتے ہیں، دوبارہ رکھنے ہوتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لست عشرۃ مدت من رمضان فمنا من صام ومنا من افطر فلم يعب الصائم ولا المفطر ولا المفطر ولا الصائم، رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم 16ویں روزے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے۔ ہم میں سے بعض لوگوں نے روزہ رکھا اور بعض لوگوں نے چھوڑ دیا۔ نہ تو روزہ رکھنے والوں نے نہ روزہ رکھنے والوں پر اعتراض کیا اور نہ روزہ رکھنے والوں نے روزہ رکھنے والوں پر اعتراض کیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سفر میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، اگر کوئی نہ رکھنا چاہے تو بعد میں لوٹا لے گا، لہٰذا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس سے فائدہ اٹھانے والے جو ہیں وہ افضل ہوتے ہیں، لہٰذا رخصت سے کوئی فائدہ اٹھائے یا رخصت سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے، اس سے ایمان اور تقوی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حیض اور نفاس والی عورت کو مذکورہ حالت میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ حیض یا نفاس ختم ہونے کے بعد روزے کی قضا ادا کرنی ہوگی۔ دودھ پلانے والی حاملہ عورت کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، بعد میں صرف قضا ہوگی۔ اگلی حدیث ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیس اذا حدت لم تصلی
وَلَمْ تَصُمْ فَذَلِكَ مِن نُقْصَانِ دِینِهَا رواہ البخاری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں، یعنی ایسا ہی ہے کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ روزہ رکھ سکتی ہے، اور اس کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اگر عورت ان دنوں میں ذکر و اذکار کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مناجات کرے تو یہ کمی پوری ہو سکتی ہے، اور بچے کو دودھ پلانے کا بھی اجر ملتا ہے، یہ بھی صدقہ ہوتا ہے، اور پھر وہ جو بھی گھر والوں کی خدمت کر رہی ہوتی ہے وہ سب صدقے میں آتا ہے۔ لہٰذا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگی ہوتی ہے۔ یہ سب کرنے سے اجر میں کمی نہیں ہوتی۔ اگلی حدیث ہے ان انس بن مالک الکعبی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبل والموضع الصوم رواہ احمد و ابو داود والنسائی والترمذی و ابن ماجہ۔ حضرت انس بن مالک القعبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے یعنی بعد میں رکھنے اور نصف نماز کی رخصت دی ہے، یعنی قصر نماز پڑھنے کی رخصت دی ہے، جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے، یعنی بعد میں رکھے گی۔ اسے احمد، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ قال ابو الزناد رحمہ اللہ ان السنن ووجوہ الحق لتأتی کثیرا على خلاف الرأی فما یجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك ان الحائض تقضی الصیام ولا تقضی الصلاة رواہ البخاری۔ حضرت ابو زناد رحمہ اللہ کہتے ہیں، مسنون اور شرعی احکام بعض اوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں، یعنی عقل کے لیے سمجھنا مشکل ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر ان احکام کی پیروی لازمی ہے، یعنی عمل کرنا ہوتا ہے ہر صورت۔ انہی احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائضہ روزوں کی قضا تو دے گی، یعنی انہیں تو لوٹائے گی، لیکن نماز کی قضا نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے، حکمت یہ ہے کہ رمضان کے روزے جو ہیں وہ سال میں ایک بار آتے ہیں، ان کی قضا کرنی آسان ہوتی ہے اور گنتی بھی آسان ہوتی ہے، جبکہ نماز تو روز پڑھی جاتی ہے نا، اور ہر مہینے ان کا حساب رکھنا اور پھر ان کو لوٹانا تھوڑا مشکل کام ہے۔ کوئی اور بھی حکمت ہوگی، واللہ عالم۔ اگلی حدیث ہے سفر یا جہاد میں دشواری کے پیش نظر روزہ ترک کیا جا سکتا ہے، یعنی چھوڑا جا سکتا ہے۔ اگر سفر جو ہے وہ آپ کو لگ رہا ہے مشکل ہے، اور جہاد تو ویسے ہی ایک مشکل کام ہوتا ہے، اور اگر رکھا ہو تو توڑا جا سکتا ہے، اس کی صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اگر جان بوجھ کر روزہ چھوڑا جائے تو اس کا کفارہ ہوتا ہے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا، لیکن اگر کسی نے سفر شروع کیا اور روزہ رکھا ہوا تھا لیکن بعد میں اس کو لگا کہ نہیں وہ مشقت میں پڑ رہا ہے تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ اب صرف اس کو قضا روزہ رکھنا ہوگا، بعد میں لوٹانا ہوگا، اسے کفارہ نہیں دینا۔ اور اسی طرح سے جہاد میں بھی اگر کوئی روزہ توڑ لے تو اسے بھی صرف قضا روزہ رکھنا ہوگا، کفارہ نہیں دینا ہوگا۔ اگلی حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى مکہ فی رمضان فصام فلما بلغ القدید افطر فافطر الناس متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں مکہ کی طرف چڑھائی کے ارادے سے نکلے۔ جب مقام قدید پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا اور لوگوں نے بھی توڑ دیا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ بڑھاپا یا ایسی بیماری جس کے ختم ہونے کی توقع نہ ہو کی وجہ سے روزہ رکھنے کی بجائے فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو 1 یا 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ یعنی جو شخص بڑھاپے یا ایسی بیماری کی وجہ سے جس میں صحت کی امید نہیں ہو وہ روزہ نہ رکھ سکے تو وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا 1 یا 2 وقت کا۔ جو شخص بیمار تھا پھر شفا یاب ہو جائے، قضا کی طاقت رکھنے کے باوجود نہ قضا روزے رکھے اور نہ ہی اس کا کوئی فدیہ دے اور اسے موت آ جائے تو اس کے قضا روزے اس کے وارث کو رکھنے ہوں گے۔ کچھ علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ فوت شدہ شخص کے ذمے نظر کے روزے تو مستحب ہیں، پسندیدہ ہیں، وہ ولی رکھے گا، اور اگر اس کے ذمے کسی کفارے کے روزے ہوں، مثلا واجب روزے، حج تمتع میں قربانی کے روزے رکھنے ہوں تو ولی روزے نہیں رکھ سکتا، بلکہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو 1 یا 2 وقت کا کھانا کھلانا ہوگا، کیونکہ یہ وہ روزے ہوتے ہیں جن کی زندگی میں نیابت نہیں ہو سکتی، یعنی کوئی اور نہیں رکھ سکتا نا، لہٰذا موت کے بعد بھی نیابت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اگلی حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال رخص للشیخ الکبیر ان یفطر ویطعم عن کل یوم مسکینا ولا قضاء علیہ، رواہ دار القطنی والحاکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بوڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، لیکن وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کا یا 1 وقت کا کھانا کھلائے اور اس پر کوئی قضا نہیں۔ اسے دارقطنی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ یعنی کوئی بیمار ہو یا سفر کر رہا ہو یا بڑھاپا ہو یا جہاد کے لیے نکلے یا حمل کی وجہ سے یا دودھ پلانے کی وجہ سے، رضاعت کی وجہ سے روزہ جو ہے رکھا ہوا نبھا نہ سکے تو وہ توڑ سکتا ہے۔ ایسی صورت پہ صرف قضا ہوگی، یعنی یہ روزے جو چھوٹ جائیں گے ان کے بعد میں لوٹانے ہوں گے، لیکن کفارہ نہیں ہوگا۔ اور ان میں بیماری اگر جو ہے وہ ایسی ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی، جیسے کہ کسی کو شوگر ہے یا بڑھاپا ایسا ہے کہ وہ اب روزے کبھی بھی رکھ ہی نہیں سکتا، ظاہر ہے بڑھاپا تو ہر آئے دن کے ساتھ بڑھتا ہی ہے نا، تو ایسی صورت پہ پھر کیا ہے اس حدیث کے حساب سے کہ اس کو فدیہ دینا ہوگا، روز ایک مسکین کو 1 یا 2 وقت کا کھانا کھلانا ہوگا۔ ایسے تمام امور کام جن میں روزے کی رخصت ہے، مثلا بیماری میں، سفر میں، بڑھاپے کی وجہ سے، جہاد کی وجہ سے اور حمل کی وجہ سے یا دودھ پلانے کی وجہ سے، اور پھر بھی یہ سب شوق سے روزہ رکھ لیں لیکن بعد میں روزہ نبھا نہ سکیں تو اسے توڑ دینا چاہیے۔ اس صورت پہ صرف قضا ہوگی، یعنی فدیہ نہیں ہوگا، یعنی کفارہ نہیں دینا ہوگا۔ اگلی حدیث ہے
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا فقالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر متفق علیہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ لوگ ایک آدمی پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا روزہ دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوران سفر اس حالت میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، رکھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ سفر کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے اور نہ رکھنے دونوں کا حکم دیا ہے کہ آپ رکھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ رکھیں تو بھی صحیح ہے۔ لیکن اگر کہیں اتنی مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے کہ انسان بے ہوش ہو جائے یا زندگی جو ہے اس کے جانے کا ڈر ہو تو پھر بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ روزہ جو ہے وہ نہ رکھا جائے۔ اسی طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے اگر روزہ رکھنا مشقت کا باعث ہو تو روزہ نہ رکھے، اس کی اجازت ہے۔ البتہ جو روزے قضا ہو جائیں گے، فوت شدہ جو روزے ہیں ان کو دوبارہ رکھنا ہوگا، یعنی قضا جو ہے وہ واجب ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے اپنے احکامات سمجھنے اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔